السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی خان اور آج ہم آپ کے ساتھ پاکستان اور دنیا بھر سے 10 اہم خبریں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلی خبر، وزیراعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکان سے تقریباً 45 منٹ تک جاری رکھنے والی ایک اہم ٹیلی فونک گفتگو کی ہے، جس میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا، خاص طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی اور امریکہ اور ایران کے ممکنہ مذاکرات کے تناظر میں یہ گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ وزیراعظم نے ایرانی صدر کو اپنے حالیہ دوروں، جن میں سعودی عرب، قطر اور ترکی شامل ہیں، کے نتائج سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ان دوروں کا مقصد خطے میں سفارتی ہم آہنگی پیدا کرنا اور تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنا تھا، جبکہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور ڈائیلاگ کے فروغ کے لیے ایک ذمہ دار کردار ادا کرتا رہے گا۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق یہ رابطہ آنے والے دنوں میں اہم سفارتی پیش رفت کی بنیاد بن سکتا ہے۔ خبر نمبر 2، جہلم میں ایک انتہائی ناظرین تشویشناک واقعہ پیش آیا، جہاں مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کو ان کی اکیڈمی کے باہر ایک مسلح حملہ آور نے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ حملہ آور نے اچانک فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی پر مامور ایک پولیس کانسٹیبل کے پاؤں میں گولی لگی، تاہم پولیس نے فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ خوش قسمتی سے محمد علی مرزا اس حملے میں مکمل طور پر محفوظ رہے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ پولیس نے علاقے کو گھیراؤ میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا حملہ آور اکیلا تھا یا اس کے پیچھے کوئی منظم نیٹ ورک موجود تھا۔ اور ناظرین، یہ واقعہ ملک میں مذہبی شخصیات کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بار پھر سنجیدہ سوالات اٹھا رہا ہے۔ خبر نمبر 3، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اہم بیان میں اعلان کیا ہے ناظرین کہ امریکہ کے نمائندے ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے کل شام تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے اس ممکنہ معاہدے کو منصفانہ اور معقول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن تہران کے ساتھ ایک نئی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے، جو ایران اسرائیل کشیدگی اور ابنائے ہرمز کے تنازع کو کم کر سکے۔ تاہم ٹرمپ نے خبردار بھی کیا کہ اگر ایران نے اس پیشکش کو مسترد کیا تو امریکہ سخت اقدامات کر سکتا ہے، جن میں ایران کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا بھی شامل ہو سکتا ہے، جن میں پاور پلانٹس اور ایران کے برجز شامل ہیں۔ اس پیش رفت کے نتیجے میں پاکستان ایک اہم سفارتی مرکز کے طور پر سامنے آ رہا ہے، جہاں عالمی سطح کے حساس مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ان مذاکرات کی تیاریوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ خبر نمبر 4، امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے پیش نظر اسلام آباد میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہر بھر میں 10,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، جن میں 400 ایلیٹ فورس کمانڈوز اور 100 تربیت یافتہ سنائپرز بھی شامل ہیں۔ اہم شاہراہوں اور علاقوں میں ناکہ بندی کر دی گئی ہے، جبکہ کئی سڑکوں کو عارضی طور پر بند کر کے ٹریفک کے متبادل راستے فراہم کیے گئے ہیں۔ بڑے ہوٹلوں کو غیر ملکی وفود کے قیام کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے اور ایڈوانس ٹیمیں پہلے ہی شہر میں پہنچ چکی ہیں۔ حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں تاکہ سیکیورٹی پلان پر مؤثر عمل درآمد ہو سکے۔ یہ ناظرین اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اسلام آباد ایک بڑے عالمی سفارتی ایونٹ کی میزبانی کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ خبر نمبر 5، پاکستان میں بڑھتے ہوئے توانائی بحران کے باعث حکومت نے قطر سے فوری طور پر LNG گیس کی فراہمی کے لیے اعلیٰ سطح پر رابطہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کم از کم 4 LNG کارگو ابنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک میں بجلی کی پیداوار کم ہو گئی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کئی علاقوں میں 7 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ حکومت نے قطر سے ہنگامی بنیادوں پر مدد کی درخواست کی ہے تاکہ بجلی کی پیداوار کو مستحکم کیا جا سکے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال جلد بہتر نہ ہوئی تو یہ بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق خطے میں جاری ایران اسرائیل کشیدگی سے ہے۔ خبر نمبر 6،
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے مردان میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کیا ہے اور ان سے رہنمائی طلب کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان اجازت دیں تو وہ اگلے ہی دن اسلام آباد پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پارٹی کارکنان اپنے قائد کے حکم کے منتظر ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بیان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی بڑی سیاسی سرگرمی یا تحریک سامنے آ سکتی ہے۔ خبر نمبر 7، ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش کیے گئے نئے امن مذاکرات کے اعلان کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ابھی بھی اہم اختلافات موجود ہیں اور واشنگٹن کی جانب سے کیے گئے مطالبات قابل قبول نہیں ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق تہران نے دوسرے مرحلے کی بات چیت میں شامل ہونے سے فی الحال انکار کر دیا ہے، جبکہ یورپی ممالک نے بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی جلد بازی میں کیے گئے معاہدے کے نتائج منفی ہو سکتے ہیں۔ یہ پیش رفت خطے میں سفارتی کوششوں کے لیے ایک بڑا دھچکا سمجھی جا رہی ہے۔ خبر نمبر 8، ناظرین، اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں اپنے زیر کنٹرول علاقوں کا ایک نیا اور تفصیلی نقشہ جاری کیا ہے، جس میں ایک نئی ڈپلائمنٹ لائن دکھائی گئی ہے جو کئی دیہاتوں کو اسرائیلی کنٹرول میں ظاہر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یلو لائن کے نام سے نو گو ایریا بھی متعارف کرایا گیا ہے، جہاں عام شہریوں کی نقل و حرکت محدود ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسرائیل خطے میں اپنے کنٹرول کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے اور لبنان کی زمین ہتھیانا چاہتا ہے۔ ناظرین، اس سے لبنان میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ خبر نمبر 9، ایرانی ریڈ کریسنٹ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں اسرائیلی حملے کے دوران ایک ایرانی ہسپتال کو نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اس میں واضح طور پر حملے کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایرانی حکام نے اس واقعے کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس واقعے پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں اور شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت کر رہی ہیں۔ خبر نمبر 10، ناظرین، اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر نے ایک جعلی نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ 20 اپریل سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں تمام دفاتر بند کر دیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور یہ نوٹیفیکیشن مکمل طور پر جعلی ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ غیر مصدقہ خبروں پر یقین نہ کریں اور صرف مستند ذرائع سے معلومات حاصل کیا کریں۔ یہ وضاحت اس وقت سامنے آئی جب شہر میں سیکیورٹی انتظامات کے باعث افواہیں تیزی سے پھیل رہی تھیں اور حکام نے بروقت اقدام کرتے ہوئے صورتحال کو واضح کر دیا۔ دوستو، یہ تھی آج کی 10 بڑی خبریں مکمل تفصیل کے ساتھ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔